جب میں کچن میں کام کر رہی تھی تو عدنان بھائی میرے بالکل پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں مجھ پر تھیں اور بولے، تم اس لباس میں بالکل قیامت لگ رہی ہو۔ دوسری طرف زائن مجھے ہائی کلاس پارٹنرز اور ڈانس فلور پر لے جا رہا تھا، جہاں ماحول بالکل الگ تھا۔ کیا یہ اپنوں کی نظروں کا بہکاوا تھا یا محبت کا امتحان؟ آؤ سنتے ہیں میری زندگی کا وہ سچ جو ایک رات میں سب کچھ بدل گیا۔ میرا نام زویا ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں ملتان شہر کی رہنے والی ہوں۔ ہم دو بہنیں ہیں، بڑی بہن کا نام نمرہ ہے اور ان کی شادی ہو چکی ہے، جبکہ میری بھی عنقریب شادی ہونے والی ہے۔ میرا ایک بھائی ہے جو مجھ سے چھوٹا ہے اور ابھی اسکول اور کالج کے امتحانات دے رہا ہے۔ میری منگنی بھی ہو چکی ہے اور منگیتر کا نام زائن ہے، جو اپنا بزنس چلاتے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 19 سال تھی، یعنی آج سے 3 سال پہلے۔ تب میں گورنمنٹ ڈگری کالج ملتان میں پڑھتی تھی، جو کچہری چوک کے ساتھ واقع ہے۔ اس زمانے میں مجھ پر نئی نئی جوانی آئی تھی اور میرا حسن اپنے جوبن پر تھا۔ کالج کا زمانہ تھا اور ہم لڑکیاں اکثر آپس میں پیار، محبت اور پسند کی باتیں کیا کرتی تھیں۔ آج سے 3 سال پہلے میری بہن نمرہ اپنے شوہر یعنی میرے بہنوئی کے ساتھ ہمارے ہاں میکے میں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ میرے بہنوئی ایک نہایت شریف اور اچھے انسان ہیں۔ ان کا نام عدنان ہے، جو لاہور میں ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرتے ہیں۔ وہ ہر کسی سے بہت پیار، محبت اور اخلاق کے ساتھ ملنے والے ہیں اور میری بہن ان کے ساتھ بہت اچھی ازدواجی زندگی بسر کر رہی ہے۔ ہمارا گھرانہ تھوڑا کھلے اور خوش طبع مزاج کا ہے، اس لیے میں اپنے بہنوئی عدنان کے ساتھ بھی خاصی فری تھی اور ان سے اپنے منگیتر زائن کے بارے میں بھی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ جب نمرہ اور عدنان ہمارے ہاں رہنے کے لیے آئے تو ان دنوں زائن بھی پڑھائی کے سلسلے میں ملتان آئے ہوئے تھے اور ذکریہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ اسی بہانے انہیں بھی ہمارے گھر آ کر مجھ سے ملنے کا موقع مل جاتا تھا۔ نمرہ اور عدنان بھائی کی موجودگی میں زائن آتے اور ہم سب مل کر خوب باتیں کرتے اور باہر سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے۔ جب زائن یونیورسٹی میں ہوتے تو میرا رابطہ ان سے موبائل پر رہتا تھا۔ ہم لمبی لمبی باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو اپنی نئی نئی تصویریں بنا کر بھی بھیجتے تھے۔ ایک دن جب نمرہ اور عدنان بھائی دونوں شام کے وقت شاپنگ کے لیے کینٹ چلے گئے اور اماں ابو بھی گھر پر موجود نہیں تھے، تو میں نے زائن کو کال کی اور کافی دیر تک ہم نے ایک دوسرے سے پیار محبت کی باتیں کی۔ پھر زائن نے مجھ سے کہا کہ میں اسے کچھ نئی تصاویر بنا کر واٹس ایپ کروں اور میں فوراً راضی ہو گئی۔ میں اپنا فیورٹ نیلے رنگ کا سوٹ اور ایک جینز پہنی جس میں بہت خوبصورت اور جاذب نظر لگ رہی تھی۔ ابھی میں تیار ہو کر تصویریں لینے ہی والی تھی کہ باہر گاڑی کا ہارن بجا۔ یہ عدنان بھائی کی کار تھی۔ مجھے اس وقت ان کے اتنی جلدی واپس آنے کی بالکل خوشی نہیں ہوئی، لیکن کیا کرتی؟ دروازہ کھولا تو پتہ چلا کہ وہ اکیلے آئے ہیں۔ نمرہ کو کینٹ میں اپنی کوئی پرانی دوست مل گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی، اس لیے عدنان بھائی جلدی واپس آ گئے تھے۔ اندر آ کر انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر ہنس کر بولے، زائن کے ساتھ شاپنگ پر جانے کا تو ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ میں بھی ہنس دی اور کہا، نہیں، ایسی قسمت کہاں ہماری کہ ہم باہر گھومنے جا سکیں۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی تاکہ رات کے لیے کھانے کا کچھ بندوبست کر سکوں، کیونکہ تصویریں بنانا تو اب مشکل تھا، اور ساتھ ہی میں نے زائن کو بھی میسج کر کے بتا دیا کہ میں اب تصویریں نہیں بھیج سکتی۔ جب میں کچن میں کام میں مصروف تھی تو عدنان بھائی کچن میں آئے اور مجھ سے پانی مانگا۔ میں نے گلاس میں پانی ڈال کر دیا اور خود دوبارہ چولہے کی طرح مڑ کر کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ عدنان بھائی ابھی تک کچن میں ہی موجود ہیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے اور ان کی نظریں مسلسل میری طرف تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے خوشی بھی ہوئی اور برا بھی لگا۔ خوشی اس لیے کہ مجھے اپنے حسن اور خوبصورتی پر فخر محسوس ہوا، جس نے میرے بہنوئی کو بھی تھوڑا بہکا دیا تھا، اور برا اس لیے کہ عموماً میں گھر میں اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرتی تھی۔ میں نے انہیں مخاطب کر کے پوچھا، عدنان بھائی کیا ہوا؟ کچھ اور چاہیے کیا آپ کو؟ وہ ایک دم چونکی اور میری طرف دیکھ کر بولے، نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی کمرے میں اکیلا بیٹھا بور ہو رہا تھا تو سوچا کچھ دیر اپنی سالی سے گپ شپ ہی لگا لی جائے۔ میں بھی مسکرا دی اور کہا، جی ضرور۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد عدنان بھائی نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا، تم تو اس لباس میں بالکل قیامت لگ رہی ہو۔ میرا چہرہ خوشی اور شرم سے سرخ ہو گیا کیونکہ مجھے اپنی تعریف سننا اچھا لگتا تھا۔ پھر وہ بولے،
زائن تو بہت خوش قسمت ہے جس کو تم جیسی لڑکی ملی ہے۔ ان کے منہ سے اپنی اتنی تعریف سن کر میں ایک لمحے کے لیے ہکا بکا رہ گئی، مگر ماحول کو نارمل رکھنے کے لیے میں نے کہا، میری بہن بھی کچھ کم خوبصورت تو نہیں ہے؟ جس پر وہ مسکرا دیے اور بولے، ہاں تم دونوں بہنیں بہت خوبصورت ہو، مگر نمرا اب کچھ موٹی ہو چکی ہے اور وہ پہلے جیسی نہیں رہی، جبکہ تم ابھی جوان ہو اور بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے اس ڈریس میں الجھن ہو رہی ہے، میں شلوار قمیص پہن کے آتی ہوں، مگر انہوں نے فوراً روکا اور کہا، نہیں، تم اس ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی ہو، کچھ دیر ٹھہرو، میں ان کپڑوں میں تمہاری کچھ تصویر بنا لوں، پھر چینج کر لینا تاکہ میں تمہاری اس خوبصورتی کو محفوظ کر سکوں اور بار بار دیکھ سکوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے میرے کمرے میں لے گئے اور اپنے موبائل سے میری 3-4 تصاویر بنائیں۔ اتنے میں نمرا کا فون آ گیا کہ اسے کینٹ سے لینے آ جائیں، تو عدنان بھائی گاڑی لے کر نمرا کو لینے چلے گئے۔ اس دوران میں نے کپڑے چینج کیے اور کچن کا کام مکمل کیا۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ گھر واپس آ چکے تھے۔ ہم نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور اماں ابو اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جب بھی نمرا اور عدنان ہمارے یہاں رہتے تھے تو ہم ایک ہی بڑے کمرے میں سوتے تھے، کیونکہ حفیظ یعنی میرا چھوٹا بھائی اپنے کمرے میں کسی کو آنے نہیں دیتا تھا۔ نمرا اور عدنان بیڈ پر لیٹ گئے اور میں نیچے چارپائی پر لیٹ گئی۔ رات کو مجھے ان دنوں کی ہلکی ہلکی پیار بھری باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں کچھ دیر خاموش لیٹی رہی، پھر میں نے انہیں محسوس کروایا کہ میں جاگ رہی ہوں۔ نمرا فوراً خاموش ہو گئی اور چادر اوڑھ لی۔ میں نے اٹھ کر ان سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور کچن میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے اپنے لیے بھی دودھ منگوایا۔ میں کچن سے ان کے لیے دودھ لے کر آئی، سب نے دودھ پیا اور پھر اپنے اپنے بستر پر سو گئے۔ صبح ناشتے کے بعد دوپہر کے وقت نمرا اور عدنان بھائی لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے دن زائن ہمارے گھر آیا اور رات کے کھانے تک رکا۔ وہ کھانے کے دوران بھی چوری چوری مجھے دیکھتا رہا اور موقع ملتے ہی اشارہ کیا۔ رات کو وہ ہاسٹل واپس چلا گیا۔ اس کے بعد فون پر ہماری بات چیت اور میسیجنگ جاری رہی۔ وہ بار بار مجھ سے محبت کا اظہار کرتا اور کہتا کہ میں کب اس کے ساتھ باہر گھومنے چلوں گی۔ اندر ہی اندر میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ مجھے لے کر جائے اور ہم اچھا وقت ساتھ گزاریں، مگر میں کھل کر اظہار نہیں کر پاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد زائن دوبارہ ہمارے گھر آیا۔ وہ مجھے بار بار چھت پر آنے کا اشارہ کر رہا تھا، کیونکہ نیچے اماں موجود تھیں اور ان کے ہوتے ہوئے اکیلے بات کرنا ممکن نہیں تھا۔ جب میں کچن میں چائے بنانے گئی تو زائن بھی اماں کے کہنے پر نٹس لینے کچن میں آ گیا۔ وہاں ہم نے کچھ لمحات اکیلے گزارے، پیار بھری باتیں کی اور پھر وہ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اماں کے سامنے بھی میرے بچپن کی شرارتیں سناتا رہا، جس سے مجھے اس پر اور زیادہ پیار آ رہا تھا۔ پھر اس نے میرا موبائل مانگا اور اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر کے اس میں ایک مووی ٹرانسفر کر دی۔ رات کو جب ابو گھر آ گئے تو زائن ان سے مل کر ہاسٹل چلا گیا۔ سونے سے پہلے میں نے مووی دیکھی اور ہم نے فون پر کافی دیر تک پیار بھری باتیں کی۔ ایک دن زائن نے گھر آ کر بتایا کہ اس کی یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا میوزیکل فنکشن ہو رہا ہے، جس میں مشہور سنگرز فاخر اور شیرازہ پول آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں ضد کرنے لگی کہ مجھے بھی جانا ہے۔ ابو پہلے تو تھوڑا ہچکچائے، کیونکہ انہوں نے مجھے پہلے کبھی یوں زائن کے ساتھ اکیلے نہیں بھیجا تھا، مگر میری منت سماجت اور زائن کی ذمہ داری لینے پر ابو راضی ہو گئے۔ انہوں نے زائن سے وعدہ لیا کہ رات 11 بجے تک وہ مجھے ہر حال میں گھر واپس پہنچائے گا۔ فنکشن والے دن زائن مجھے لینے آیا۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں وہی بلیک ساڑی پہنوں جو میں نے اپنی بہن نمرا کی شادی پر پہنی تھی۔ میں نے اس کی پسند کی ساڑی پہنی اور تیار ہوئی۔ زائن مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا اور تعریفی نظروں سے دیکھتا رہا۔ ہم موٹر سائیکل پر جانے لگے تھے، مگر ابو نے اپنی گاڑی کی چابی دے دی کہ گاڑی پر جاؤ۔ ہم شام 7:25 پر یونیورسٹی پہنچے۔ وہاں کا ماحول بہت زبردست تھا۔ رنگ برنگی لائٹس تھیں اور نوجوانوں کا ہجوم تھا۔ لڑکے اور لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے گھوم رہے تھے۔ زائن بڑے فخر سے میرا ہاتھ تھامے مجھے اپنے دوستوں سے ملوا رہا تھا۔ رات 8:30 بجے فاخر اسٹیج پر آیا اور اس نے اپنے مشہور گانے گائے۔ ہم سب نے خوب ہلا گلا کیا اور انجوائے کیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ شیراز پول کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے، جس کا مجھے افسوس ہوا۔ رات 9:30 بجے اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ زائن مجھے لے کر پارکنگ کی طرف بھاگا اور ہم گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ہم وقت پر گھر پہنچ گئے، جس پر گھر والے بہت خوش ہوئے۔ بارش نہ رکنے کی وجہ سے ابو نے زائن کو رات ہمارے گھر ہی روک لیا۔ ہم سب نے گرم چائے اور پکوڑوں کے ساتھ بارش کا لطف اٹھایا اور رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ زائن کو حفیظ کے کمرے میں سلایا گیا اور میں اپنے کمرے میں سو گئی۔
صبح ابو اور حفیظ اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے، جبکہ اماں کو بھی ہمسایوں میں کسی کام سے جانا پڑا۔ گھر میں زائن اور میں اکیلے تھے۔ جیسے ہی اماں گئیں، زائن نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو کر باتیں کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر مرکزی دروازے کی بیل بجی۔ ہم دونوں ایک دم چونک کر دور ہو گئے۔ میں دوسرے کمرے میں چلی گئی اور زائن نے دروازہ کھولا۔ اماں واپس آ گئی تھیں، اس لیے کچھ دیر بعد زائن اجازت لے کر ہاسٹل چلا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 2 مہینے بعد زائن نے مجھے بتایا کہ اس کے دوست ایک بہت بڑی اور ہائی کلاس پارٹی ارینج کر رہے ہیں، جس میں تمام دوست اپنی اپنی گرل فرینڈز اور پارٹنرز کے ساتھ آ رہے ہیں۔ زائن نے مجھ سے کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ چلوں۔ ابو سے اجازت لینے کا ڈرامہ زائن نے خود سنبھالا اور ابو نے اسے ہم دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ زائن نے مجھے کہا کہ پارٹی ہائی کلاس ہے، اس لیے میں کوئی ماڈرن ڈریس پہنوں۔ میں نے ایک اسٹائلش جینز اور شرٹ پہنی اور اوپر ایک لمبی شال اوڑھ لی۔ ہم ابو کی گاڑی میں پارٹی کے لیے نکلے۔ گھر سے کچھ دور جا کر میں نے شال اتاری تو زائن مجھے دیکھ کر بولا، زویا تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آج تو مزہ آ جائے گا۔ ہم زائن کے امیر دوست حمزہ کے ایک بڑے سے بنگلے پر پہنچے۔ حمزہ نے باہر کی ہی ہمارا استقبال کیا اور زائن سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا، بھابھی تو آج قیامت ڈھا رہی ہیں۔ وہ ہمیں بنگلے کے بیسمنٹ میں لے گیا۔ بیسمنٹ کا ماحول بالکل الگ اور دھماکے دار تھا۔ تیز میوزک، ملٹی کلر لائٹس اور ڈانس فلور کا ماحول تھا۔ وہاں تقریباً 8 لڑکے اور 9 لڑکیاں موجود تھیں، جو تمام بولڈ کپڑوں میں میوزک پر ڈانس کر رہی تھیں۔ لڑکیوں نے زائن کا بھی گرم جوشی سے استقبال کیا اور اسے گلے لگایا، جو مجھے تھوڑا عجیب اور ناگوار لگا۔ زائن نے مجھے ڈانس فلور پر آنے کو کہا، مگر میں ہچکچا رہی تھی، اس لیے میں ایک سائڈ پر صوفے پر بیٹھ گئی اور زائن کو ڈانس کرتے دیکھنے لگی۔ زائن دوسری ماڈرن لڑکیوں کے ساتھ بے تکلف ہو کر ڈانس کر رہا تھا۔ مجھے اکیلا دیکھ کر حمزہ میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کولڈ ڈرنک آفر کی اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں ڈانس کیوں نہیں کر رہی۔ میں نے بتایا کہ مجھے ڈانس نہیں آتا۔ حمزہ نے ہنس کر کہا کہ میوزک کے ساتھ بس باڈی موو کرنی ہوتی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور ڈانس کی آفر کی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں حمزہ کے ساتھ ڈانس فلور پر جاؤں گی تو شاید زائن کو غیرت آئے گی اور وہ ان لڑکیوں کو چھوڑ کر میرے پاس آئے گا۔ میں نے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور ڈانس فلور پر چلی گئی، مگر زائن نے مجھے حمزہ کے ساتھ دیکھ کر بھی برا ماننے کے بجائے الٹا خوشی سے سیٹی بجائی اور اپنا ڈانس جاری رکھا۔ مجبوراً میں نے بھی حمزہ کے ساتھ میوزک پر ہلکا پھلکا ڈانس کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد ڈانس رکا اور سب نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد دوبارہ تیز میوزک چلنے لگا اور سب ڈانس میں مگن ہو گئے۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور مجھے گھر سے دیر ہونے کا ڈر ستانے لگا۔ میں زائن کے پاس گئی اور اسے واپسی کے لیے کہا۔ اس نے پہلے تو اور رکنے کی ضد کی، مگر میرے بار بار اصرار کرنے پر وہ مان گیا۔ ہم سب سے اجازت لے کر گاڑی میں بیٹھے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی۔ میں نے زائن کی طرف دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، زائن مجھے آج کی پارٹی اور تمہارا دوسروں لڑکیوں کے ساتھ یوں بے تکلف ہو کر ڈانس کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہماری منگنی ہو چکی ہے، تو پھر ایسی نامحرم محفلوں میں حدود توڑنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ زائن نے میری بات سن کر گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور پشیمانی سے میری طرف دیکھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، زویا مجھے معاف کر دو، میں اپنے دوستوں کے دکھاوے اور اس ماحول کی چکا چوند میں آ گیا تھا۔ لیکن سچ کہوں تو جب میں نے تمہیں حمزہ کے ساتھ ڈانس فلور پر دیکھا تو مجھے اندر سے ایک شدید جلن اور خوف محسوس ہوا، میں تمہیں کھو دوں گا۔ مجھے آج احساس ہوا کہ سچی محبت میں عزت، پاکیزگی اور حدود کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ زائن نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور وعدہ کیا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں زویا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی ایسی محفل میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی تمہیں کبھی کسی شک یا دکھ میں ڈالوں گا۔ ہم اب مزید انتظار نہیں کریں گے اور جلد شادی کریں گے۔ جب ہم گھر پہنچے تو ابو حال میں ہی ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ زائن نے ابو کے پاس جا کر بڑے احترام سے کہا، انکل آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، اس کے لیے شکریہ، لیکن اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اگلے مہینے ہی ہماری شادی کی تاریخ طے کر دی جائے۔ ابو کے چہرے پر اطمینان کی مسکراہٹ آ گئی اور انہوں نے حامی بھر لی۔ عدنان بھائی اور نمرا باجی کو بھی لاہور سے بلا لیا گیا اور چند ہی ہفتوں میں دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ آج میں اور زائن ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت خوشگوار، سچی اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، جہاں صرف محبت اور احترام ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی زویا اور زائن کی سچی داستان۔ تفریح اور خوشیاں اپنی جگہ، لیکن رشتوں کی عزت اور حدود کا خیال رکھنا ہی سچی محبت کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔
اگر آپ کو یہ کہانی اور اس کا اختتام پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ شکریہ۔